شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام. ہماری گفتگو مسائل فقہ میں چل رہی تھی اور آج جو عنوان ہے وہ ہے مبطلات روزہ، وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. آیت اللہ سستانی نے اپنی توضیح میں مسئلہ نمبر 1552 میں مبطلات روزہ کے لیے 8 چیزوں کا بیان فرمایا ہے کہ 8 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم یہاں پہ صرف فہرست بیان کریں گے، باقی تفصیلات آپ توضیح مسائل میں رجوع فرمائیں. وہ 8 چیزیں کون سی جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ نمبر 1 کھانا و پینا ایک شمار کیا گیا. کھانا پینا، جمع کرنا، استمنا کرنا خدا اور رسول خدا پر اور ان کے جانشینوں پر احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر اور ان کے جانشینوں پر جان بوجھ کر کسی بات کو منسوب کرنا، یہ احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے. نمبر 5 غبار کو حلق تک پہنچانا. نمبر 6 اذان صبح تک حالت نجاست میں یعنی جنابت میں، حیض نفاس کی حالت میں پاکی رہنا. نمبر 7 کسی سیال سے حک نہ کرنا، یعنی کسی بہنے والی چیز سے حک نہ کرنا. اور نمبر 8 ہے قے کرنا. یہ 8 چیزیں ہم نے صرف فہرست آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور وہ مسائل بیان کریں گے کہ جو آپ کے کورس میں شامل ہے اور جن سے سوالات پوچھے جائیں گے. مسئلہ نمبر 1554. یہ مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیے، ایک شخص روزہ دار ہے اور متوجہ بھی ہے. ایک شخص ہے جو یہ متوجہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، وہ روزے سے ہے، اس طرح متوجہ بھی ہے. اس کے بعد بھی متوجہ بھی ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ ایک شخص روزہ دار ہے اور اس طرح متوجہ بھی کہ اس نے روزہ رکھا ہے، روزے سے ہے. کوئی چیز جان بوجھ کر کھا لے، کوئی چیز اگر وہ جان بوجھ کے کھا لے، چاہے اس چیز کا شمار کھانے میں ہو یا نہ ہو، چاہے اس چیز کا شمار کھانے میں ہوتا ہو، مثلا روٹی ہے، چاول ہے، اس کا شمار کھانے میں ہوتا ہے، اور چاہے اس چیز کا شمار کھانے میں نہ ہو تو مثلا مٹی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، کم اور زیادہ ہو، اس صورت میں اس کا روزہ کہتے ہیں کہ وہ چاہے وہ چیز کم اور زیادہ ہو، فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اسی کے مسئلے کے آگے ایک مسئلہ اور بیان کرتے ہیں، یعنی اس مسئلے کو میں ایک دفعہ اور بیان کر دوں کہ اگر روزہ دار اس طرح متوجہ ہے کہ وہ روزے سے ہے اور کوئی چیز جان بوجھ کر کھا لے، چاہے ان چیزوں کا شمار کھانے میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ کم کھائے یا زیادہ کھائے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اسی کے ذمے انہوں نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ یہ کہ حتیٰ اگر روزہ دار ٹوتھ برش منہ سے نکال لے، جیسے ٹوتھ برش جو ہے وہ منہ سے نکال لے اور دوبارہ منہ میں لے جائے اور اس کی تری کو نگل لے یعنی اس کا مطلب اس کی تری کو اپنے حلق سے نیچے اتار دے، تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. یعنی 2 صورتوں میں انہوں نے بتایا کہ روزہ باطل ہو جائے گا. ایک پہلی صورت وہ تھی اور دوسری صورت ٹوتھ برش والی ہے کہ ٹوتھ برش کو منہ میں رکھ لے اور اس کے نکالنے کا دوبارہ اگر منہ میں رکھ لے اور اس کی جو تری ہے اس کو اگر وہ نیچے اتار لیتا، حلق سے نیچے اتار لے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اس صورت کے کہ اس کی تری لوح و دان میں گل مل کر اس طرح ختم ہو جائے کہ اسے بیرونی تری نہ کہا جائے. یعنی مسئلے کا خلاصہ بیان کر دیں، ٹوتھ برش کا مسئلہ ہے کہ یہ بھی پیش آنے والا مسئلہ ہے کہ انسان اگر ٹوتھ برش جو ہے وہ اپنے منہ میں رکھنے کے بعد دوبارہ اگر وہ روزہ دار ٹوتھ برش منہ سے نکال لے، لیکن اس کے بعد دوبارہ اگر وہ منہ میں رکھتا ہے اور اس کی تری کو حلق سے نیچے اتار لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ وہ تری لعاب دہن کے اندر، وہ جو لعاب دہن ہے اس میں گل مل کر اس طرح ختم ہو جائے کہ اسے بیرونی تری نہ کہا جائے، تو اس کے بعد اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 1555. جب روزہ دار کھانا کھا رہا ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی
تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جب روزہ دار کھانا کھا رہا ہے، اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی، تو ضروری ہے کہ وہ جو لقمہ اس کے منہ میں اسے اگل دے، اسے نکال دے، اور اگر وہ جان بوجھ کر لقمہ کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اس حکم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں ہوگا اس پر کفارہ واجب ہے۔ مسئلے کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص روزہ دار ہے، کھانا کھا رہا ہے، اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی، تو ضروری ہے کہ وہ جو لقمہ اس کے منہ میں ہے اسے وہ نکال دے، اور اگر جان بوجھ کر اس نے لقمے کو کھا لیا تو اس کا روزہ باطل ہوگا، اور اس حکم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں ہوگا اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ آتے ہیں مسئلہ نمبر 1556 1556۔ اگر روزہ دار غلطی سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ بھی بہت پیش آنے والا ہے۔ اگر روزہ دار غلطی سے کوئی چیز کھا لے اور پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 1557 1557۔ یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی رمضان سے لے کر تقریباً ہر روز یا ہر مشکل حالات میں یہ مسئلہ بہرحال پوچھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ پوچھنے والا مسئلہ وہ کیا ہے کہ انجیکشن اور ڈرپس سے روزہ باطل ہوتا یا نہیں ہوتا۔ یہ بہت پوچھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انجیکشن اور ڈرپس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے انجیکشن تقویت پہنچانے والا ہو اور ڈرپ گلوکوز وغیرہ کی ہو، تو نہ انجیکشن سے روزہ باطل ہوتا ہے اور نہ ڈرپ سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ اور اگرچہ لکھتے ہیں کیوں نہ ہو، اگرچہ وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کیا بتایا، انجیکشن اور ڈرپ میں دونوں چیزیں انہوں نے بیان کر دی، چاہے انجیکشن تقویت پہنچانے والا ہو اور ڈرپ گلوکوز وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ دمے کی بیماری میں استعمال ہونے والا اسپرے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ جو لوگ اسپرے استعمال کرتے ہیں، دمے کی بیماری میں ہونے والا اسپرے اگر دوا کو صرف پھیپھڑوں تک پہنچایا جاتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ دمے کی جو بیماری ہے اس میں جو اسپرے استعمال ہوتا ہے، اگر صرف وہ اسپرے اگر دوا کو صرف پھیپھڑوں تک پہنچائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے اس کا ذائقہ گلے میں محسوس ہو۔ اسی طرح آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے اس کا ذائقہ گلے میں محسوس ہو۔ ناک میں ڈالی جانے والی دوا کا کیا حکم ہے؟ ناک میں ڈالی جانے والی دوا کو اگر گلے تک نہ پہنچے، ناک میں جو دوا ڈالی جا رہی ہے اگر گلے تک نہ پہنچے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ دوا کا مسئلہ آ گیا، آنکھ، کان اور ناک میں دوائی ڈالنے کا مسئلہ، انجیکشن اور ڈرپ کا مسئلہ۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 1559 1559۔ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے اذان صبح سے پہلے دانتوں کو خلال کرنا ضروری نہیں۔ اب یہ کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے دانتوں میں جگہ ہوتی ہے اور غذا وغیرہ پھنس جاتی ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے اذان صبح سے پہلے دانتوں کو خلال کرنا یعنی اس کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اسے علم ہو کہ جو غذا دانتوں کی ریخوں میں یعنی دانتوں کے درمیان جو جگہ ہے اس میں رہ گئی ہے اور دن کے وقت پیٹ میں چلی جائے گی تو خلال کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یعنی ایک شخص ہے، اسے جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خلال کرے، یعنی اپنے دانتوں کو صاف کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ جو دانتوں کے درمیان میں جو غذا ہے وہ دن میں پیٹ میں چلی جائے گی تو اس صورت میں پھر اسے خلال کرنا یعنی دانتوں کو صاف کرنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 1562 1562۔ اگر روزہ دار کو اتنی پیاس لگے کہ اسے پیاس سے مر جانے کا خوف ہو جائے یا اسے نقصان کا اندیشہ ہو یا اتنی سختی اٹھانا پڑے، دیکھیں یہاں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں شروع میں۔ نمبر 1، اگر روزہ دار کو اتنی پیاس لگے کہ اسے مر جانے کا خوف ہو، 1، یا اسے نقصان کا اندیشہ ہو، 2، یا اسے اتنی سختی اٹھانا پڑے کہ جو ناقابل برداشت ہو تو اتنا پانی پی سکتا ہے ان امور کا خوف ختم ہو جائے۔ یعنی ان حالتوں میں وہ اتنا پانی پی سکتا ہے کہ یہ خوف، ان امور کا جو خوف ہے وہ
ختم ہو جائے، بلکہ اگر موت اور اس جیسی چیز کا خوف ہو تو پانی پینا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور آگے چلتے ہیں. لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اگر وہ روزے سے ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا. اگر رمضان ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس سے زیادہ پانی نہ پیے. اگر یہ مسئلہ اگر رمضان میں پیش آ رہا ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ اس سے زیادہ پانی نہ پیے. احتیاط لازم کا مطلب وہی ہے کہ احتیاط واجب. کیا ہے کہ احتیاط واجب کا مطلب یہی ہے کہ اس پر احتیاط واجب کیا ہے کہ اس میں ضروری ہے کہ اس سے زیادہ پانی نہ پیے، اور دن کے باقی حصے میں بھی وہ کام کرنے سے پرہیز کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 1563، یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. بچے یا پرندے کو کھلانے کی غذا کا چبانا یا غذا کا چکھنا اور اسی طرح کا کام کرنا جس میں غذا عموماً حلق تک نہیں پہنچتی. یعنی بچے یا پرندے کو غذا کھلانے کا مسئلہ ہے. کیا ہے کہ بچے یا پرندوں کو غذا چبانے کا مسئلہ یا غذا کا چکھنا اور اسی طرح کا کام کرنا جس میں غذا عموماً حلق تک نہیں پہنچتی، خواہ اتفاق سے حلق تک پہنچ جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. اب اس میں اسے معلوم ہے کہ یہ غذا حلق تک نہیں پہنچے گی، حلق سے نیچے نہیں جائے گی، اتفاق سے پہنچ گئی، تو کہتے ہیں روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن ہاں، انسان شروع سے جانتا ہو کہ یہ غذا حلق تک پہنچ جائے گی، یعنی حلق سے نیچے اتر جائے گی، تو کہتے ہیں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور ضروری ہے کہ یہ قضا بھی بجا لائے اور کفارہ بھی اس پر واجب ہوگا. اس مسئلے کو دوبارہ میں بیان کر دوں. بچے یا پرندے کو غذا کھلانے کا مسئلہ کیا ہے کہ بچے یا پرندے کو کھلانے کی غذا کا چبانا یا غذا کا چکھنا اور اسی طرح کا جو کام ہے جس میں غذا عموماً حلق تک نہیں پہنچتی، خواہ اتفاق سے حلق تک پہنچ جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن اگر انسان شروع سے جانتا ہو کہ یہ غذا حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور ضروری ہے کہ اس کی قضا بھی بجا لائے اور کفارہ بھی اس پر واجب ہوگا. یہ آج کا آخری مسئلہ تھا. اب آتے ہیں حدیث کی طرف. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کی چابی ہے. دیکھیں، چابی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دروازے کو کھولنا. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں چابی کا کام ہوتا ہے، کہیں پہ گاڑی کا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، کہیں پہ دروازے کو کھولنا ہوتا ہے. اس طرح چابی جو ہے وہ کھولنے کا کام انجام دیتی ہے. گاڑی ہے تو اسے سٹارٹ کرنے کا اس طرح کام انجام دیتی ہے. اگر چابی صحیح نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ دروازہ نہیں کھولے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چابی صحیح ہونی چاہیے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کی چابی ہے. نمبر 1 دعا رحمت کی چابی ہے. نمبر 2 وضو، کہتے ہیں نماز کی چابی ہے، اور نماز جنت کی چابی ہے. تو اس حدیث کے ساتھ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوندہ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.